السلام علیکم اسٹوڈینٹس۔ تو آج ہم بات کریں گے معاشیات یعنی کہ اکنامکس BA پارٹ 2 کے گیسٹ پیپرز کے بارے میں۔ ہم دیکھیں گے کہ کون کون سے جو ہے وہ کوشچن زیادہ امپورٹنٹ ہیں پیپر کے لحاظ سے۔ تو میں آپ کو آج بتاؤں گا کہ معاشیات اکنامکس BA پارٹ 2 میں کون سے جو ہے وہ کوشچن جو ہے امپورٹنٹ ہیں پیپر کے لحاظ سے۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سالانہ امتحان جو 2023 کا ہے اس میں سے کون کون سے کوشچن جو ہے امپورٹنٹ ہیں۔ تو پنجاب یونیورسٹی نیو کورس 2023 کے مطابق میں نے جو ہے وہ کوشچن تیار کیے ہیں۔ اس میں دو طرح کے آپ کو پتہ ہے جو ہے وہ پارٹس ہوتے ہیں۔ پہلا پارٹ ہوتا ہے میکرو اکنامکس یعنی کہ کلیاتی معاشیات۔ تو اس میں دیکھتے ہیں کہ کون کون سے کوشچن، یہ وہ کوشچن ہیں جو کہ پاس پیپرز کے اندر جو ہے وہ بار بار ریپیٹ ہو چکے ہیں۔ تو پہلا کوشچن ہے مندرجہ ذیل پر نوٹ لکھیں، یعنی کہ رائٹ اے نوٹ آن دا فالوئنگ۔ یہ انگلش میڈیم والوں کے لیے بھی ہیں اور جو اردو میڈیم میں جنہوں نے رکھی ہوئی ہے یہ ان کے لیے بھی ہیں۔ تو نوٹ کس پہ لکھنا ہے آپ نے؟ پہلا الف اس پہ ہے اصول مؤثر طلب یا مؤثر طلب پر نوٹ لکھنا ہے آپ نے۔ دوسرا ہے کامل روزگار یا مکمل روزگار، تو ان دونوں پر آپ نے نوٹ لکھنا ہے۔ انگلش میں بات کریں تو پرنسپل آف افیکٹو ڈیمانڈ اور افیکٹو ڈیمانڈ، دوسرا ہے پرفیکٹ امپلائمنٹ اور فل امپلائمنٹ۔ سوال نمبر 2 کی بات کریں تو کینز کے عمومی نظریہ روزگار کی وضاحت کریں۔ تو کینز ایک جو ہے وہ ماہر معاشیات تھا، تو اس کا جو نظریہ تھا روزگار کے بارے میں اس کی وضاحت کرنی ہے آپ نے۔ ایکسپلین کینز جنرل تھیوری آف امپلائمنٹ، یا پھر آ سکتا ہے مجموعی طلب اور مجموعی رس سے کیا مراد ہے، ان کی مدد سے قومی آمدنی کی توازنی سطح کا تعین کس طرح ہوتا ہے۔ وٹ از مینڈ بائی ایگریگیٹ ڈیمانڈ اور ایگریگیٹ سپلائی، ہاؤ ڈو دے ہیلپ ڈیٹرمن دا ایکویلیبریم لیول آف نیشنل انکم۔ اس طرح بھی آ سکتا ہے سوال، دو شعبی معیشت میں آمدنی اور روزگار سطح کا تعین کیسے ہوتا ہے، اس کی الجبری اور گرافی وضاحت کریں، یعنی کہ ایکسپلین الجبریکلی اینڈ گرافیکلی ہاؤ انکم اینڈ امپلائمنٹ لیولز آر ڈیٹرمنڈ ان ٹو سیکٹر اکانومی۔ کوشچن آگے یہ بھی بن سکتا ہے، بچت اور سرمایہ کاری ہمیشہ برابر ہوتی ہے، وضاحت کریں، یہ بھی امپورٹنٹ سوال ہے۔ سیونگز اینڈ انویسٹمنٹس آر ایکول، ایکسپلین، اس طرح سے آ سکتا ہے سوال۔ یہ آ سکتا ہے بچت اور سرمایہ کاری صرف قومی آمدنی کی توازنی برابر ہوتی ہے، سطح برابر ہوتی ہے۔ سیونگز اینڈ انویسٹمنٹس آر ایکول اونلی ایٹ دا ایکویلیبریم لیول آف نیشنل انکم۔ سوال نمبر 3 کی بات کریں تو یہ ہے تفعال صرف یا وظیفہ صرف سے کیا مراد ہے۔ تفعال صرف یا وظیفہ صرف سے کیا مراد ہے۔ نیز اوسط میلان صرف اور محتتم میلان صرف کے باہمی تعلق میں فرق کی وضاحت کریں، یا پھر گوشوارہ اور ڈائیگرام سے اس کی وضاحت کریں۔ تو انگلش میں یہ آئے گا ایکسپلین دا ڈفرینس بٹوین دا ایوریج گریڈینٹ اونلی اینڈ دا ڈفرینس بٹوین دا ایوریج گریڈینٹ اونلی اینڈ دا ایوریج گریڈینٹ اونلی، ان میں آپ نے فرق کرنا ہے۔ اینڈ دا ڈائیگرام، اس کی ڈائیگرام بھی آپ نے بنا کے اس کو ایکسپلین کرنا ہے۔ سوال نمبر 4 کی بات کریں تو تفعال صرف یا میلان صرف کے معینات بیان کریں، ٹھیک ہے، ڈفرینس یعنی کہ ان میں بیان کرنا ہے آپ نے، فرق جسے بولتے ہیں نا، تو وہ آپ نے بتانا ہے کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے۔ ایکسپلین دا ڈفرینس اونلی اور ٹرینڈز اونلی، ٹھیک ہے جی، یہ آپ نے بیان کرنا ہے۔ سوال نمبر 5 بیان کریں تو صرف دولت کے متعلق کینز کے نفسیاتی قانون کی وضاحت کریں۔ کینز کا جو ہے سائیکولوجیکل لا ہے اس کو جو ہے آپ نے ایکسپلین کرنا ہے۔ ایکسپلین کینز سائیکولوجیکل لا آن ویلتھ اونلی، ٹھیک ہے جی، یہ کوشچن ہے۔ آگے بات کریں سوال نمبر 6 کی تو تفعال بچت، میلان بچت یا وظیفہ بچت سے کیا مراد ہے۔ نیز اوسط میلان، محتتم میلان بچت کے باہمی تعلق میں فرق کی وضاحت کریں، بذریعہ گوشوارہ اور شکل کریں، ٹھیک ہے جی، اس کے آپ ڈائیگرام بھی بنائیں گے۔ تو انگلش میں بھی لکھا ہوا ہے وٹ از مین بائی ڈفرینشیل سیونگ، گریڈینٹ سیونگز اینڈ اسٹیپنڈ سیونگز، آلسو ایکسپلین دا ڈفرینس ان دا ریلیشن شپ بٹوین ایوریج انکلینیشن اینڈ میڈین گریڈینٹ سیونگز بائی اسٹیٹمنٹ اینڈ فارم۔ سوال نمبر 7 کی بات کریں تو تفعال صرف کے سلسلہ میں نظریہ کلی آمدنی بیان کریں، ٹھیک ہے، یہ ایک کوشچن ہے۔ ڈسکرائب دا تھیوری آف ٹوٹل انکم ود رسپیکٹ ٹو دا ڈفرینس اونلی۔ کوشچن نمبر 8 ہے، فریڈ مین نے تفعال صرف کے سلسلہ میں مستقل آمدنی کا جو تصور پیش کیا اس پر بحث کریں۔ تو یہ ہے ڈسکس فریڈ مین کنسیپٹ، یہ بھی ایک جو ہے ماہر معاشیات تھا۔ کنسیپٹ آف فکسڈ انکم ان ریلیشن ٹو ڈفرینشیل اونلی۔ سوال نمبر 9 کی بات کریں تفعال صرف کے سلسلہ میں ڈوین بیری کا نظریہ، یہ ڈوین بیری جو تھا یہ بھی ایک جو ماہر معاشیات تھا، اس کا جو نظریہ تھا نسبتی آمدنی کے بارے میں وہ اپنی بیان کرنا ہے۔
سوال نمبر 10 کی بات کریں تو یہ ہے سرمایہ کاری سے کیا مراد ہے. بہت امپورٹنٹ سوال ہے یہ. سرمایہ کاری کے معینات بیان کریں. ٹھیک ہے جی. واٹ از مین بائی انویسٹمنٹ اینڈ ایکسپلین دا پوٹینشیل کیپٹل. یہ کیا ہوتا ہے؟ جو مختتم ہوتا ہے تو استعداد و سرمایہ کاری کی وضاحت اس میں آپ نے کرنی ہے. سوال نمبر 11 کی بات کریں تو ضارب سے کیا مراد ہے. نیز ضارب کے عمل کی وضاحت گوشوارہ اور شکل کی مدد سے کریں اور ضارب کی مفروضات اور حدود بیان کریں. واٹ از مین بائی ملٹی پلائر اینڈ ایکسپلین دا ایکشن آف ملٹی پلائر ود. یہ جو انگلش میں لکھی ہوئی اسٹیٹمنٹ یہ بھی آپ کر سکتے ہیں انگلش میڈیم والے. سوال نمبر 12 کی بات کریں تو یہ ہے اصول اسراء کی عملی وضاحت کریں. یہ بھی امپورٹنٹ سوال ہے. نیز اس کے مفروضات اور حدود بیان کریں. ٹھیک ہے. جن کی حدود کیا ہیں وہ آپ نے بیان کرنی ہے. ایکسپلین دا پرنسپل آف اسراء ان پریکٹس ایز ویل ایز اٹس ازمپشنز اینڈ لیمیٹیشنز. سوال نمبر 13 کی بات کریں ضارب اور اسراء کے باہمی عمل کی وضاحت. یہ ضارب اور اسراء ہم پہلے اوپر دیکھ چکے ہیں. ان کے باہمی عمل کی وضاحت کرنی ہے یہاں پہ گوشوارہ اور ڈائیگرام سے. سوال نمبر 14 کی بات کریں تجارتی چکروں کے 4 ادوار کی وضاحت کریں. ان کی خصوصیات بیان کریں. ڈسکرائب دا 4 پیریڈز آف ٹریڈنگ سائیکلز اینڈ ڈسکرائب دیئر کریکٹرسٹکس. 15 کی بات کریں زرعی پالیسی. اس کے مقاصد آلات کار آمدنی اور روزگار کے تعین میں اس کا کردار بیان کریں. یہ بھی امپورٹنٹ سوال ہے. مانیٹری پالیسی اٹس آبجیکٹیوز انسٹرومنٹس ڈسکرائب اٹس رول ان ڈیٹرمنگ دا انکم اینڈ امپلائمنٹ. سوال نمبر 16 کی بات کریں تو مالیاتی پالیسی کا مفہوم اس کے مقاصد آلات کار اور آمدنی اور روزگار کے تعین میں اس کا کردار واضح کریں. دا میننگ آف مانیٹری پالیسی اٹس آبجیکٹیو. یہ ہم جو ہے انگلش میں اسٹیٹمنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں. سوال نمبر 17 کی بات کریں تو آئی ایس خط سے کیا مراد ہے. کسی دو قطعی معیشت میں اشیاء کی منڈی کے توازن کی شرط کی مدد سے آئی ایس کرو اخذ کر کے دکھایا. آئی ایس کرو کا آپ نے گراف بنانا ہے تو یہ بھی کوشچن امپورٹنٹ ہے. ایل ایم خط سے کیا مراد ہے. زر کی منڈی میں توازن کی شرط کی مدد سے خط ایل ایم اخذ کر کے دکھائیے. یہ بھی آپ نے ڈائیگرام سے بنانا ہے. سوال نمبر 19 کی بات کریں قیمتوں کی تمام سطح کے چڑھنے کی حالت کو افراط زر کا نام دیا جاتا ہے. وضاحت کریں. دا اسٹیٹ آف کلائمبنگ آف آل لیولز آف پرائزز از کالڈ انفلیشن. ایکسپلین. یعنی کہ جو قیمتیں زیادہ کم ہوتی ہیں زیادہ ہو جاتی ہیں مہنگائی ہو جاتی ہے وہ اس کی آپ نے وضاحت کرنی ہے. تقابلی برتری کا نظریہ اور اس کا تنقیدی جائزہ لیں. کمپیریٹیو سپیریورٹی تھیوری اینڈ اٹس کریٹیکل ریویو. یہ بھی امپورٹنٹ سوال ہے. عام لین پیدائش کی مساوی قیمت کا نظریہ بیان کریں. ایکسپلین دا تھیوری آف ایکول ویلیو آف برتھ. یہ بھی آپ نے جو ہے وہ کر لینا ہے. آخری سوال ہے اس پورشن کا. توازن ادائیگیوں اور توازن تجارت میں فرق بیان کریں. ادائیگیوں کے توازن میں خرابی کے اسباب اور عدم توازن کو درست کرنے کے طریقے کو بیان کریں. چلیں جی اب پکڑتے ہیں پارٹ 2 کے بارے میں. مطلب کہ جو دوسرا حصہ اس میں آتا ہے وہ ہوتا ہے اکنامکس آف پاکستان. اوپر والا تھا جسٹ معاشیات مطلب کہ جسٹ اکنامکس. اب آتے ہیں اکنامکس آف پاکستان. اس میں سے بھی سوال آتے ہیں آپ کو. تو پہلا سوال ہے پسماندہ معیشت یا ترقی پذیر معیشت سے کیا مراد ہے. واٹ ڈو یو مین بائی بیکورڈ اکانومی اور ڈیولپنگ اکانومی. یہ آ سکتا ہے ڈسکرائب دا کامن اینڈ نان کامن کریکٹرسٹک آف ڈیولپنگ کنٹریز. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا ملک ڈیولپنگ ہے تو ترقی پذیر ممالک کی مشترک اور غیر مشترک خصوصیات بیان کریں. آگے پاکستان کی معیشت کی بنیادی خصوصیات بیان کریں. ڈسکرائب دا بیسک کریکٹرسٹک آف پاکستان اکانومی. سوال نمبر 2 ہے منڈی کی ناکاملیات سے کیا مراد ہے. یہ معاشی ترقی میں کس طرح رکاوٹ کا باعث بنتی ہے. وٹ از مین بائی مارکیٹ فیلئر. ہاؤ ڈز دس ہائنڈر اکنامک گروتھ. پاکستان کی معاشی ترقی کے اہم عوامل بیان کریں. ڈسکرائب دا مین فیکٹر. امپورٹنٹ سوال ہے. فیکٹرز آف پاکستان اکنامک ڈیولپمنٹ. پاکستان جیسی ترقی پذیر معیشت میں اقتصادی ترقی کا انحصار کن عوامل پر ہوتا ہے. تو ان اے ڈیولپنگ اکانومی لائک پاکستان وٹ فیکٹرز ڈز اکنامک گروتھ ڈیپینڈ آن. پاکستان کی مؤثر معاشی منصوبہ بندی کی راہ میں حائل رکاوٹوں کی وضاحت کریں. ایکسپلین دا آبسٹیکلز آف پاکستان افیکٹو اکنامک پلاننگ. سوال نمبر 5 کی بات کریں تو پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے زراعت کو کس طرح ایک متحرک شعبہ بنایا جا سکتا ہے. ہاؤ کین ایگریکلچر بی میڈ آ ڈائنامک سیکٹر فار دا اکنامک ڈیولپمنٹ آف پاکستان. یہ آ سکتا ہے آپ کو. زراعت کو معیشت کا ایک متحرک شعبہ بنانے میں حکومت پاکستان کے اقدامات پر بحث کریں. یہ بھی امپورٹنٹ سوال ہے. ڈسکس دا اسٹیپس ٹیکن بائی دا گورنمنٹ آف پاکستان ان میکنگ ایگریکلچر آ وائبرنٹ سیکٹر آف دا اکانومی. کسی ملک کی معاشی ترقی میں زراعت کی اہمیت بیان کریں. یہ بھی امپورٹنٹ سوال ہے. ایکسپلین دا امپورٹنس آف ایگریکلچر ان دا اکانومک ڈیولپمنٹ آف دا کنٹری. پاکستان کے زرعی نظام کی خامیاں بیان کریں. یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے. ڈسکرائب دا شارٹ کمنگز آف پاکستان ایگریکلچر سسٹم. یا پھر آ سکتا ہے پاکستان میں فی ایکڑ پیداوار میں کمی کے وجوہات بیان کریں. یہ خامیاں تھیں. یہ فی ایکڑ پیداوار یعنی کہ ایکڑ پیداوار ہماری زیادہ کیوں نہیں ہو رہی. ایکسپلین دا ریزنز فار دا ڈکلائن ان پر ایکڑ پروڈکشن ان پاکستان.
سوال نمبر 7 کی بات کریں تو یہ ہے صنعتی ترقی کی اہمیت بیان کریں اور پاکستان میں صنعتی پسماندگی کی وجوہات بیان کریں. ایکسپلین دا امپورٹنٹ، یہ بھی امپورٹنٹ سوال ہے. ایکسپلین دا امپورٹنس آف انڈسٹریل ڈیولپمنٹ اینڈ دا ریزنز فار انڈسٹریل بیکورڈنس ان پاکستان. سوال نمبر 7 کی بات کریں تو یہ ہے معاشی منصوبہ بندی سے کیا مراد ہے. پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالک میں اس کی اہمیت بیان کریں. تو لیں جی، یہ 7 سوال ہیں، اس میں 15 سوال تھے. تو یہ وہ سوال ہیں جو زیادہ امپورٹنٹ ہیں، زیادہ جو ہے وہ بار بار پیپرز کے اندر ریپیٹ ہو چکے ہیں. تو یہ میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے جو ہے وہ اکنامکس پارٹ 2 جو بی اے کا پیپر ہوتا ہے اس کے. تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ جو ہے وہ جو ویڈیو آپ کے لیے بہت ہیلپ فل رہی ہوگی. ٹھیک ہے، آپ ان سوالات کو تیار کریں اور اچھے سے ان کی پریپریشن کریں. تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ آپ ویڈیو جو ہے وہ آپ کے لیے بہت ہیلپ فل رہی ہوگی. اگر آپ کو کسی چیز کا مسئلہ ہو تو آپ جو ہے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں مجھ سے، اور کسی اور بک کا جو آپ کو چاہیے ہو، گیسٹ پیپر چاہیے ہو، تو آپ مجھے کمنٹ میں بتا سکتے ہیں. آپ میرے جو ہے وہ آپ کو ڈسکرپشن میں میرا نمبر مل جائے گا، آپ وہاں پہ جا کے جو ہے وہ مجھے واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں. تھینک یو.